حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش میں اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنا جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی ہی وہ دور ہو جائے گی۔ شیشہ کمزور ضرور ہے مگر سچ دکھانے سے نہیں گھبراتا۔ غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اسے دماغ سے کبھی جواب مت دینا۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ لوگوں کی باتیں دل پر نہ لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے اپنے سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہا لو۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو نہیں بدل سکتے مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ بعض اوقات آگ لگانے والوں کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اگر ہواؤں نے رخ بدل لیا تو وہ بھی خاک ہو جائیں گے۔ میں تنہائی پسند نہیں ہوں لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے۔ نئی نئی راہیں دریافت کرنے والا مسافر منزل سے رہ جاتا ہے۔ لفظ آپ اور تم کا ایک ہی مطلب ہے لیکن بولنے والے کی تربیت ضرور ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے لیے تو اسی گھر میں بھی جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ بڑے مقصد کو پانے کے لیے آنکھیں کھلی اور منہ بند رکھنا منزل تک لے جاتا ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، تبھی تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکا تو مرنے کے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ خود سے ہر بات کا مطلب نکال کر بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ زندگی کیسی عجیب ہو گئی ہے، خوش دکھنا خوش ہونے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ گفتگو میں اعتماد ذہانت سے زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ محبت اور دوستی دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ جب یقین ٹوٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔
گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو طبیب بیوقوف بن جاتا ہے اور دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ آپ کے جسم کا جو حصہ کمزور ہو، صحت مند بکرے کا وہی حصہ کھائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ضمیر احساس کی خاموشی سے مرتا ہے، اور یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ محنت کامیاب ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے کرو۔ اچھا انسان صفر کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر جس کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ زندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے وہ پیڑ جس پر نہ پھل ہوں اور نہ پھول۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات کہنے والوں کو کبھی خوشبو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سچ کا بھی عجیب ذائقہ ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ کہیں پہنچنے کے لیے کہیں سے نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ غیروں کی بجائے اپنے پیروں پر بھروسہ کرو۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، غلطی پر معافی نہیں مانگتے، افسوس تعلق توڑ دیتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب دسوہا ٹی وی۔